اچھا اگلا سوال علی بھائی جو آیا ہے کسی بھائی نے کیا ہوا ہے، یہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ سوال بھی درست ہے یا نہیں۔ عموماً پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی حنفی عوام میں یہ مشہور ہے کہ گھوڑا کھانا مکروہ ہے، یہ تو خیر پتہ ہی ہے، جبکہ دوسری طرف ترکی میں حنفی لوگ گھوڑے کا گوشت اور کباب بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے بات، مجھے یہ پتہ صحیح ہے بات؟ جی جی، میرے دونوں میں آفس اتنا کے کئی لوگ ٹرکی میں گئے ہیں، انہوں نے کھا دونوں کے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ سوال کسی بھائی نے پوچھا ہے۔ ہاں، فرق اس لیے ہے کہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا وہ ہر علاقے کی اپنی ہوتی ہیں۔ ادھر تو خیر ہر چیز ہی ڈیفرنٹ ہے، ادھر کا سنی بھی ڈیفرنٹ، ادھر کا شیعہ بھی ڈیفرنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ سب کانٹیننٹ کی کہانی ہے۔ ٹرکی کے اندر سر جو ہے نا وہ باقاعدہ آپ کو پتا میجارٹی تو حنفی ہیں سارے ہی آلموسٹ، اور وہاں پہ ہوٹلوں میں یعنی گھوڑے پکتے ہیں، گھوڑے کے کباب پکتے ہیں، اور آپ کو کڑھائی بھی گھوڑے کی ملتی ہے، بریانی بھی مل جائے گی، بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ حالانکہ سر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی۔ یعنی وہ گدے کا گوشت پہلے بھی کھا رہے تھے، کیونکہ بخاری والے طریق میں آتا ہے کہ ہم غزوہ خیبر کے موقع پر گدے کا گوشت پک کے تیار ہو چکا تھا اور ہنڈیا فائنل ہو چکی تھی، تو ایک نبی علیہ السلام کے منادی نے اعلان کیا کہ یہ حرام ہے، تو وہ ہنڈیا پکی، انہوں نے کہا چلو ہون کھا لینے بعد تو حرام ہوئے گا۔ تسی کہندے ہو کہ بس جی اے نیت کر لیے داڑھی دی انشاءاللہ رکھنی ہے پوری نیت ہے، انہوں نے کہا ہنے ہی الٹو الٹ دی، اور اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ یہ حلال ہے۔ البتہ ایک کمزور سی روایت ہے ابو داؤد کے اندر، جس کو خود اس کے کمزور ہونے کے لیے اتنے کافی ہے کہ اسے حنفی بھی کمزور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی نبی علیہ السلام نے گدوں اور گھوڑوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لیکن وہ اتنی جعلی روایت ہے کہ اس کو حنفی بھی جعلی کہتے ہیں، لہذا اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، طحاوی شریف سنے ہیں تسی؟ بڑا مشہور، شرح معانی الاثار، یہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفیٰ 321 ہجری کی حدیث کی ایک کتاب ہے، اور فقہ حنفی بھی ساتھ انہوں نے نا امام حنیفہ کے اقوال بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ 30 صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں حنفیین کو، ہم بھی ان کا ریگارڈ کرتے ہیں، محدث ہیں، اور یہ حدیث کی کتاب ہے شرح معانی الاثار۔ تو بعض اسے معانی الاثار کہتے ہیں، لیکن یہ معانی الاثار ہے، یا وہ ڈائریکٹ الاثار کے ساتھ مل جائے گی۔ تو آلموسٹ کوئی تقریباً 6,500 کے قریب احادیث ہیں، اس میں ساتھ ساتھ حدیث کے کامنٹس میں نا وہ فقہ بھی مرتب کرتے ہیں۔ پہلے وہ یہی والی روایت لے کے آئے ہیں جو ابو داؤد والی ضعیف روایت ہے کہ گھوڑوں کے گوشت سے منع کیا، پھر ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ امام حنیفہ اسی کے تحت جو ہے نا گھوڑے کے گوشت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر بعد میں نا وہ حدیث لے کے آئے بخاری اور مسلم والی، جابر بن عبداللہ والی، پھر انہوں نے نا تھوڑا چوڑے ہو کے لکھا کہ جی ساڈے تے الزام لاندے ہو سی صحیح حدیث نو نہیں مندے۔ دیکھو انہی صحیح احادیث کی بنیاد پر جو ہمارے صاحبین ہیں، یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف، انہوں نے گھوڑے کے گوشت کے کھانے کی اجازت دی ہے۔ سر ان کی اجازت کی امت کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے، ہمارے پاس تو حدیثیں موجود ہیں، تو ان کا اجازت دی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم قیاس اور اجتہاد پہ نہیں چلتے بلکہ متواتر احادیث پہ چلتے ہیں۔ جب متواتر احادیث موجود ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے تو ہم اس کے کھانے کے قائل ہیں۔ یہ جناب طحاوی شریف میں لکھا ہوا ہے، جو فقہ حنفی کی واقعی جینون ایک کتاب ہے، جو آپ اکثر پوچھتے ہیں نا جی فقہ حنفی کی ریٹن فارم میں، یہ بعد میں جو ادایا، یہ فتاوی علمگیری، یہ تو بعد کی پیداوار ہے نا۔ طحاوی شریف اس وقت لکھی گئی ہے، طحاوی شریف تو اس کو یہ کہتے ہیں، ویسے یہ شرح معانی الاثار ہے، کتاب کا نام اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ ہم انشاءاللہ اس میں جے پی جی بھی اس کا ایڈ کر دیں گے، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم تو حدیث پہ چل رہے ہیں اور ہم گھوڑے کو حلال سمجھتے ہیں، لیکن سر انہوں نے اپنی پبلک کو کیا کہانی کرائی؟ وہ کہانی ہے وہ جی دیکھیں جی جو ہے نا وہ جہاد میں اب بزرگوں کی بات بھی رہ جائے، وہ جی جہاد میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے، اور یار ادو ہوندے سن، ہن تک بزرگاں دی جیڑی مطلب لکیر پٹدے پیو، ہن کہڑے گھوڑے استعمال ہو رہے ہیں؟ وہ اس لیے پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ حرام تو نہیں مکروہ ہے۔ سر شریعت میں آپ اپنی طرف سے کوئی چیز انجیکٹ کر ہی نہیں سکتے، مکروہ کہنے کا آپ کو اختیار ہے حلال چیز کو، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ مت کہا کرو کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ حلال ہے، جب تک کہ تمہیں کوئی شرعی دلیل نہ مل جائے۔ اپنی طرف سے حلال و حرام کے فتوے نہ لگایا کرو، تمہیں کس نے یہ یعنی اجازت دی ہے کہ تم اس قسم کے فتوے لگاؤ؟ تو کہتے ہیں جی وہ اس وقت جہاد میں استعمال ہوتا تھا، اس لیے امام حنیفہ نے کہا دیا مکروہ ہے۔ اب مکروہ کا لفظ ڈال دیا، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، درمیان میں ڈال دیا۔ کوئی حلال کہے گا تو کہیں گے نہیں مکروہ ہے، اور کہے گا یار اس کو آپ مکروہ کہہ رہے ہو، کہے گا ہم حرام تو نہیں کہہ رہے نا، مکروہ ہی کہہ رہے ہیں نا۔
اے کہانی ہے کہ فقہ حنفی کی جو یہاں پہ اردو میں کتابیں پائی جاتی ہیں نا، بریلوی مکتبہ فکر کی کتاب کون سی ہے جی؟ بہار شریعت۔ اس کے آپ 15ویں حصے میں جائیں نا سر، میں نے داڑھی مچھ نکلنے سے پہلے بہار شریعت پڑھی ہوئی ہے 1994 میں، جب میں ایف ایس سی میں تھا۔ 15ویں حصے میں انہوں نے جا کے لکھا ہے کہ جی جو گھوڑا ہے نا جی، یہ جہاد میں چونکہ استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کی ممانعت ہے۔ اب یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار خدا کے لیے اب یہ لکیر پیٹنا بند کرو، اب بتاؤ لوگوں کو حلال ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جہاد کی وجہ سے دے دیا تھا کہانی۔ اچھا یہ تو ہو گیا جو فقہ حنفیہ بریلویہ۔ اب ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں فقہ حنفیہ دیوبندیہ، ان کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ بہشتی زیور۔ ہائے دیکھو سارے لوگ پتہ ہے۔ اچھا تو بہشتی زیور کے اندر بھی جو حلال و حرام والا چیپٹر ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال تو ہے لیکن کھانا نہیں چاہیے۔ تو دیکھو کہانی، ٹھیک ہے، کڈی کڈی کہانیاں کراندے نے، اور پھر کہندے نے جی علی پھر ساڈے چنگے لاندا ہے۔ تو میں چنگے نہیں لاندا سر، بالکل میں چنگے نہیں لاندا، میں صرف کہنا کہ سر نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میں نے آپ کو دونوں کے الگ الگ حوالے اس لیے دیے ہیں کہ یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔